السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور سامعات، عقیدے پر مشتمل ہمارے یہ دروس کا سلسلہ الحمدللہ ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی جاری ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس قربانی کو، جو کہ ہم اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے دیگر مشغولیات کو چھوڑ کر علم دین اور بالخصوص عقیدے کا علم حاصل کرنے کے لیے مرد و خواتین جہاں یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائیں، اور جو ہم یہاں پر سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دیں۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ کلاسز میں، گزشتہ دروس میں ہم نے عبادت کے اقسام، عبادتیں جو مختلف قسم کی ہیں، ان میں سے بعض عبادتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا، اور گزشتہ درس میں بالخصوص خوف اور دعا کی جو قسمیں ہیں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھیں۔ انشاءاللہ آج ان عبادتوں کے اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ ختم کریں گے، جو کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر الاصول الثلاثہ کے اندر جو ذکر فرمایا ہے اس کو انشاءاللہ آج ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ عبادتوں کا جو سلسلہ چل رہا تھا، ان میں سے ایک عبادت وہ ہے نذر یا پھر ذبح، دونوں کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ ذبح کس کو کہا جاتا ہے؟ ذبح کہا جاتا ہے کہ جانور کے خون کو بہانا شرعی طریقے پر، شریعت کے مطابق، ورنہ جانور کا خون تو بہایا جاتا ہے لیکن اگر شریعت کا طریقہ نہ ہو تو پھر اس کو ذبح نہیں کہا جائے گا۔ ذبح کے لیے ایک تو حلال جانور ہو جس کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہو، یا پھر جس کی اجازت ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہو۔ ایسے جانور کو شریعت کے مطابق قربان کرنا، اس کے حلق پر، یا پھر ذبح کا جو طریقہ بتایا گیا اونٹ کے لیے نحر کا طریقہ ہے، یا پھر عام دوسرے دیگر جانوروں کے لیے ذبح کا طریقہ ہے، اس طریقے کو اپنانا یہ ذبح کہلاتا ہے۔ یہ عبادت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، خطاب کیا، حکم دیا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، یقیناً میری نمازیں، ونسکی، اور میری قربانی۔ یہاں پر نسک سے مراد قربانی عبادتیں، بعض مفسرین نے دیگر عبادتیں بھی یہاں پر مراد لی ہیں لیکن اکثر نے یہاں پر قربانی اس سے مراد لیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ کہا کہ للہ رب العالمین، یہ قربانی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیے، عبادتوں کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے، ایک چند اصول ہیں جو اہل علم ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے، ایک ضابطہ یہ ہے کہ فلاں کام کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی جائے، جیسے فلا تخشوہم واخشونی، ان لوگوں سے مت ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ خشیت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میری خشیت ہونی چاہیے۔ تو خشیت کو کس سے جوڑا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا گیا۔ یعنی کہ کسی بھی عمل کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی ہو تو پھر وہ عبادت، یا پھر اسی طریقے سے ایسا کام جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہو وہ عبادت،
یا پھر ایسا کام جس کے کرنے سے یا پھر جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں، اس بات کا اگر ذکر کیا جائے تو پھر یہ بھی عبادت کی قسموں میں سے ہے۔ یہ عبادت کو پہچاننے کے چند طریقے ہیں، چند اصول اور ضوابط ہیں جو اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا۔ یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ قربانی یہ عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کی تفصیل یہاں پر ہم کو ملتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت بیان فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، صحیح مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے اس عبادت کو ادا کرتا ہے، بجا لاتا ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ کیا مطلب لعنت کا؟ لعن کس کو بولتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جائے، اس قسم کی جو بد دعا ہوتی ہے، یہ بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور کہا کہ جو غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ معزز سامعین کرام، یہ جانور کو ذبح کرنا یہ عبادت ہے۔ کب یہ عبادت کہلاتی ہے اور کب اس کے اندر شرک واقع ہوتا ہے، اور کب یہ شرک تک نہیں بلکہ گناہ کبیرہ تک چلی جاتی ہے یہ عبادت یا پھر یہ کام، اور کبھی کبھی جانور کو ذبح کرنا یہ مستحب اور سنت عمل ہوتا ہے۔ اہل علم نے اس کی تفصیلات کو ذکر کیا، جیسے مثال کے طور پر ایک صورت، اس کی ایک شکل یہ ہے، اگر کسی کی تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، احترام کرتے ہوئے تذلل اور تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر جانور کو ذبح کرتا تو یہ کیفیت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیے، ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں قربانی کے موقع پر، یہ جانور کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، تعظیم، اللہ رب العالمین کی عزت، اللہ رب العالمین کی تعظیم کے لیے۔ اور یہ جانور کو ہم ذبح کرتے، مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کے قریب ہم ہو جائیں۔ تو تقرب حاصل کرنے کے لیے، قریب ہونے کے لیے، اللہ رب العالمین کی تعظیم کی نیت سے اگر کوئی آدمی ذبح کرتا ہے تو یہ عبادت، اگر یہی تعظیم تقرب کے جذبے کے ساتھ، تذلل اور عاجزی کی کیفیت کے ساتھ اگر غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے تو پھر یہی شرک کہلاتا ہے۔ جیسے کسی قبر کے پاس یا پھر کسی مزار کے پاس یا پھر کسی پیر ولی کے نام پر یا پھر کسی مرشد کے نام پر اگر کوئی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، مقصد کیا ہو؟ تعظیم ہو، تکریم ہو، اس کا تقرب، اس کی قربت حاصل کرنا ہو اور اس کے لیے عاجزی کو ثابت کرنا ہو، تو پھر یہ معاملہ انسان کو شرک تک پہنچائے گا۔ اور یہاں پر اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر اس کیفیت کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پھر وہ شرک تک چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جانور کو ذبح کیا جائے، کسی کی تکریم مقصود ہو، مطلب یہ کہ کسی کا احترام اگر مقصود ہے، یا پھر کسی کی عزت کے طور پر، وہاں پر اس کا تقرب حاصل کرنا نہیں، بلکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کچھ فارمیلٹیز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آ رہا، جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے کہ نا بندوق کی گولیاں چلائی جائیں، یا پھر دوسری جگہوں پر کیا ہوتا ہے، کبھی کچھ توپ وغیرہ ہوتا ہے، یا پھر تکریم کے لیے گھوڑ سواروں کو آگے بھیجا جاتا ہے۔ یہ مہمانوں کی تکریم کے الگ الگ مختلف طریقے ہر جگہ کے حساب سے ہوتے ہیں۔ ویسے ہی عرب کے اندر کیا ہوتا تھا، اگر کوئی مہمان آ جائے، کوئی معزز آدمی آ جائے، تو اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے تو نہیں، لیکن اس کے احترام میں، صرف اس کی عزت کے لیے کہ یہ آیا ہے، ہم کو اس کا ویلکم کرنا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ استقبال اور ویلکم کی نیت سے، تکریم اور تعظیم کی نیت سے، جس کے اندر عاجزی نہیں ہوتی، اس کا تقرب حاصل کرنا نہیں ہوتا، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ حرام ہے، یہ شرک تک نہیں جائے گا بلکہ یہ حرام ہے۔ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لا عقر فی الاسلام، لا عقر فی الاسلام۔ عقر کس کو بولتے ہیں؟ مفسرین نے یا پھر محدثین نے
اس کی تعریف، اس کا مفہوم ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تعظیم کے خاطر، کسی کی مہمان کی عزت کے خاطر اگر جانور کو ذبح کیا جائے، اس سے کھانا پینا مقصود نہیں، کھانا پینا مقصود نہیں، بلکہ صرف جانور کو ذبح کرنا، ہم نے اتنے جانور کو ذبح کیا فلاں کے آمد پر، بس یہ بتانا مقصود ہو، تو پھر یہ شرک تک نہیں بلکہ یہ حرام ہے، ایسے یہ کبیرہ گناہ تک انسان کو لے جاتا ہے۔ ذبح کی ایک اور قسم ہے جو انسان اپنے کھانے پینے کے لیے کرے، جی، جیسے خود اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اگر جانور کو ذبح کرتا ہے تو یہ پھر مباح ہے، جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان خود کی اپنے آپ سے کیا تقرب کرے گا، اپنے آپ کے لیے کیا عزت، یا پھر اپنے آپ کے لیے وہ عاجزی کیا اختیار کرے گا۔ اگر جانور کو ذبح کر رہا ہے تو مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا مقصد ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ ذبح کی ایک اور قسم یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو مہمان کو کھلانے کے لیے، اور اس کا حکم ہم کو شریعت میں ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کی تعظیم کرے، مطلب یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کو کھلائے پلائے۔ یہ عبادت ہے، یہ مستحب عمل ہے، یقیناً ایسے عمل سے انسان اجر و ثواب کا مستحق بنے گا۔ تو یہ چند الگ الگ جانور کو ذبح کرنے کی طریقے یا پھر شکلیں تھیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کی حیثیت بھی رکھتی، اور بعض قسمیں شرک تک جاتی، اور ذبح کی بعض قسمیں جو حرام تک جاتی ہیں، اور ذبح کی ایک قسم ایسی ہے جو مباح ہے، اور ایک قسم ایسی ہے جو کہ سنت ہے، مستحب ہے، جس کا حکم ہم کو شریعت میں ملتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، مہمان نوازی کے تعلق سے جب ہم نے مسئلہ نکالا ہے تو ایک اور بات یہاں پر اہل علم نے ذکر کیا، وہ یہ کہ مہمانوں کے لیے جانور وغیرہ کو اگر ذبح کیا جائے ان کی عزت میں یا پھر ان کی تقریب میں، جیسے مثال کے طور پر 2-4 لوگ ہیں یا پھر 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، ان کے لیے اگر مثال کے طور پر ایک بکرا ذبح کر دیا جائے تو یقیناً 5-6 لوگوں کے لیے یہ بکرا ذبح کرنا یقیناً یہ زیادہ ہے، تو کیا یہ اسراف میں آئے گا؟ ایک فقہی مسئلہ ہے جس کو اہل علم نے ذکر کیا ہے، چلتے چلتے ہم اس کو بھی لے کر چلیں تو دیکھیے یہ اسراف میں نہیں۔ اگر آپ کے پاس استطاعت، اللہ نے آپ کو دیا ہے، مال دیا ہے، تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق چند چیزوں کا انتظام اگر آپ کروا سکتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ بھی ہو تو پھر اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دلیل کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 فرشتے آئے اور انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دی تھی، جی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے، تو کیا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ ایک بچڑے کو ذبح کیا تھا۔ اب 2 لوگوں کے لیے ایک بچڑا یقیناً یہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ذبح کیا، اور ایک نبی سے فضول خرچی یا پھر اسراف اس کا صدور یہ ناممکن، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اہل علم نے اس آیت سے، اس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو آپ اس کے تعظیم میں یا پھر مہمان کی اچھی تقریب میں، ضیافت میں اگر کچھ اچھا انتظام کرواتے ہیں تو پھر یہ فضول خرچی میں نہیں آتا ہے۔ ہاں، یہاں پر خیال یہ ہو کہ آپ اتنا زیادہ انتظام کر رہے ہیں کہ خود کھا رہے ہیں، گھر والوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بچ رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے، ایسا معاملہ نہ ہو، بلکہ آپ خود کھا رہے ہیں، مہمان کو کھلائیں، اور باقی رہ رہا ہے تو پھر آپ اوروں کو دے دیں، اوروں کو کھلائیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے، کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال، جب معاملہ ایسا ہے تو کیا ہم کسی مہمان کے لیے جانور کو ذبح کریں اور قرض وغیرہ لیں تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کبھی تکلفات میں آ جاتے ہیں، اور فارمیلٹیز جس کو کہا جاتا ہے اس بنیاد پر کیا ہوتا ہے، اگر مہمان آ جائے تو بھائی عزت کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، تو کیا کریں گے؟ ہم کسی سے قرض لے لیے
اور بمشکل اس کی قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اہل علم نے یہاں پر دو مسئلے ذکر کیے، کہا کہ وقت ضرورت اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہم کو یہ امید ہے کہ اگر ہم کسی سے لے لیں قرض وغیرہ اور اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے، اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، اس کے اندر تکلف نہیں، آپ لے لیے پھر اس کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کو قرض کی ادائیگی مشکل ہو جائے، ہم لینے کے تو قرض لے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے یا پھر روایت کو بچانے کے لیے، جب ہم گئے تھے وہ اس نے ہم کو بکرے کا گوشت کھلایا تھا تو ہم بھی کیا کریں گے؟ بکرا ہی کھلائیں گے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ ہمارا لیول ڈاؤن ہو جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا حکم؟ تو یہاں پر یہی، اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو ہم کر سکتے ہیں، نہیں ہے ہم قرض لے سکتے ہیں ایسی شکل میں جب ہم قرض کی ادائیگی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ورنہ قرض وغیرہ لے کر خود پریشان ہونا اور مہمانوں کو کھلانا پلانا اس کی اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے اہل علم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا، کہتے ہیں کہ ان کے پاس بعض مہمان آئے تھے اور غربت کی حالت تھی، ان کے پاس استطاعت نہیں تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں پانی پیش کیا، سبحان اللہ، اندازہ لگائیے ایک صحابی کی عزت، کیا ان کو اپنی عزت کا خیال نہیں رہا ہوگا؟ جی، لیکن سنتوں پر عمل کا جذبہ دیکھیے، پانی انہوں نے پیش کیا اور کہا کہ لولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن التکلف بالضعیف لتکلفت لکم، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے لیے تکلف سے نہ روکتے تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا، یعنی کہ یہاں سے وہاں سے قرض لیتا اور تمہارے لیے انتظام کر دیتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے روکا ہے، منع کیا ہے، اسی لیے میں تمہارے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ اور سامنے والے نے بھی اس کو برا نہیں سمجھا۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ پایا جاتا ہے، کہیں پر کسی کے گھر میں چلے گئے، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، کہیں پر کسی کے پاس چلے گئے، ہو سکتا باہر سے کوئی لا کر دینے والا موجود نہ ہو، چائے پانی پر اکتفا کر لیا جائے تو گھر میں واپس آ کر تبصرے وہاں پر ہو جاتے ہیں۔ مرد حضرات اپنی خواتین سے تبصرے کرتے ہیں، خواتین اپنے مرد حضرات سے تبصرے کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں اس بات کو پھیلاتے ہیں کہ فلاں گھر کو ہم گئے تھے لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ہماری بے عزتی کی۔ ہم کو ان کے لیے عذر تلاش کرنا چاہیے، ہمیں یہ تصور، یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی مجبوری رہی ہو مالی اعتبار سے، یا پھر ہو سکتا ہے وہ بیمار رہے ہوں، یا پھر ہو سکتا ہے لا کر دینے والے کوئی موجود نہ ہو، کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر میزبان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کا خیال رکھے، ایسا نہیں کہ اگر کوئی غریب آ رہا ہے تو چلو چائے پانی پر اکتفا کریں گے، اور اگر کوئی مالدار آ رہا ہے تو ان کی کیٹیگری کے لحاظ سے، ان کے مستوے کے لحاظ سے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ والا معاملہ ہے تو یقیناً غلط۔ یا پھر اگر کوئی دشمنی کی بنیاد پر یا پھر بے عزت کرنا چاہتا ہے، کچھ انبن وغیرہ ہے، گھر چلے گئے تو کم از کم منہ اٹھا کر پانی تک بھی پوچھنے کے لیے نہیں آئے، چائے تک پوچھ، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف سے خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے معزز سامعین کرام، یہ جو تکلفات ہیں، فارمیلٹیز ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ داماد اگر اپنے سسرال چلا جائے، اگر اس کو وہاں پر مکمل فارمیلٹیز کا خیال نہ رکھا جائے تو دوسرے دن وہ ناراض ہو کر لوٹے گا اور اس کا اثر اپنی نئی نویلی بیوی پر وہ نکالے گا۔ اس کی عزت اسی پر ہے کہ جب سسرال میں اس کا اچھی خاطر تواضع اس کی جائے تو اسی وقت اس کی، یہ کہاں سے آ گیا معزز سامعین کرام؟ تو بہرحال اس حوالے سے بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو ذبح یہ عبادت ہے، اس حوالے سے چند تفصیلات آپ کے سامنے آئیں۔ پھر اس کے بعد عبادت کی ایک اور قسم، ذبح کا مسئلہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی الحمدللہ۔ عبادت کی ایک اور قسم ہے جو کہ نظر ماننا یا پھر منت ماننا جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نظر یہ بھی عبادت ہے، منت یہ بھی عبادت ہے، لیکن کیا نظر ماننا عبادت ہے، منت ماننا عبادت ہے، یا پھر نظر کو پورا کرنا عبادت ہے؟ اس کی تفصیلات انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے نظر کس کو کہا جاتا ہے؟ نظر کہتے ہیں کہ آدمی
کوئی بھی شخص اپنے اوپر کوئی ایسے کام کو لازم کر لے جو اس پر ضروری نہیں تھا، اپنے اوپر کسی بھی کام کو ضروری قرار دے، ضروری بنا دے جو اس پر اللہ رب العالمین نے، شریعت نے ضروری اور لازم نہیں بنایا تھا. جیسے مثال کے طور پر میں 3 دن کے روزے رکھوں گا. اگر اللہ رب العالمین نے مجھے صحت عطا کی، میری بیماری اگر ختم ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ 3 دن کے روزے رکھوں گا. کیا 3 دن کے روزے انسان پر واجب تھے؟ اس پر واجب تھے؟ نہیں. کس نے اپنے اوپر واجب کیا؟ اس آدمی نے اپنے اوپر واجب کیا. اسی کو کہا جاتا ہے نذر. یعنی کہ انسان اپنے اوپر ایسے کاموں کو واجب کر لے، ایسے کاموں کو لازم کر لے جو اس کے اوپر لازم اور ضروری نہیں تھا. اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اللہ رب العالمین نے تعریف کی ایسے لوگوں کی، کہا یوفون بالنذر، جو اپنے نذروں کو پورا کرتے ہیں، اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں. یہاں پر منت اور نذر ماننے کی تعریف نہیں کی گئی، بلکہ نذر کو پورا کرنا اس پر تعریف کی گئی. تو اسی لیے اہل علم نے جو باریکی کے ساتھ، دقت کے ساتھ جو جملہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ نذر پوری کرنا یہ عبادت ہے، نذر ماننا یہ عبادت نہیں ہے. کیونکہ نذر کے تعلق سے اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ مناسب نہیں. اس کی تفصیلات انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گی. معزز سامعین کرام، جب آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ نذر کس کو کہا جاتا ہے، کہ کوئی بھی کام انسان اپنے اوپر لازم کر لے، ضروری کر لے. اب وہ کام جو انسان اپنے اوپر ضروری کر رہا ہے وہ صحیح عمل بھی ہو سکتا ہے یا پھر غلط کام بھی ہو سکتا ہے. جی، جیسے مثال کے طور پر روزے رکھنے کی مثال میں نے آپ کو دی، تو روزہ رکھنا اچھا عمل ہے یا پھر خراب عمل ہے؟ اچھا عمل ہے، یعنی کہ عبادت ہے. چند ایسی باتوں کو، عبادتوں کو اپنے اوپر لازم کر لینا جو اس پر لازم نہیں تھی. جی، یا پھر بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کے قسم سے نہیں ہیں بلکہ گناہ کے معاصی کے قسم سے ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے یہ نظر مان لی کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کروں گا اور جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ فلاں فرسٹ شو، سیکنڈ شو کیا کہا جاتا ہے اس کو، وہ دیکھیں گے. یہ نظر وہ انہوں نے مان لی. یا پھر یہ نظر مان لی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، رات گزاروں گا اور سگریٹ نوشی میں، شراب نوشی میں پوری رات اپنے دوستوں کو میں دعوت دوں گا. یہ بھی ایک قسم کی نظر ہے. تو کیا یہ نظر اچھا عمل ہے؟ یا پھر سمجھ لیجئے کہ اس نے یہ نظر مانی کہ میں کیا کروں گا، کامیاب ہو گیا، میرا فلاں کام بن گیا تو میں جانور کو لے جاؤں گا اور فلاں جگہ پر، فلاں قبر پر، مدار پر ذبح کروں گا، یا پھر فلاں قبر پر پھول چڑھاؤں گا، یا پھر وہاں پر جا کر چادر چڑھاؤں گا. تو کیا یہ سارے کام عبادت ہیں، اچھے کام ہیں؟ نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نظر جو مانی جاتی ہے، یہ جو کام انسان اپنے اوپر لازم اور ضروری قرار دیتا ہے وہ دونوں طرح کا ہوتا ہے. وہ کام اچھا بھی ہوتا ہے اور وہ کام برا بھی ہوتا ہے. تو اہل علم نے اسی تفصیل کو بتاتے ہوئے کہا، اسی تقسیم کو ذکر کیا، کہا کہ بعض نظریں ہوتی ہیں جن کو نظر طاعہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ عبادت کی، خیر کے کاموں کی جو نظر مانے اس کو نظر طاعہ کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام بن گیا تو میں 1 دن کا روزہ رکھوں گا، یا پھر میں نماز پڑھوں گا، یا پھر میں فلاں اتنی رقم صدقہ کروں گا، یا پھر جانور کو ذبح کروں گا. یہ سارے کام خیر کے کام ہیں، طاعت کے کام ہیں. جی، خیر کے کام ہیں. تو پھر ایسی نظر کو وہ پورا کرے گا، واجب ہے اس پر. نظر کو پورا کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. فرض کر لیجئے اس نے نظر تو مان لی. کبھی کبھی مصیبت اتنی بڑی ہوتی ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، انسان وہاں پر یہ نظر مانتا ہے، بڑی بڑی نظریں مان لیتا ہے وہاں پر. کبھی کبھی جذبے میں آ کر، جذبات میں آ کر کہتا ہے کہ 1 مہینے کے میں مسلسل روزے رکھ لوں گا. اب پہلے سے ہے مریض، بیمار ہے، یا پھر عمر رسیدہ ہے، رمضان کے روزے اس کے لیے رکھنا مشکل ہے، دشوار ہے، تو پھر کیسے یہ روزے رکھ سکتا ہے؟ تو پھر یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے، جو نظر کو پورا نہیں کر سکتا
اس کو چاہیے کہ قسم کا کفارہ ادا کرے. نظر کو اگر کوئی پورا نہیں کر رہا، جس کے اندر طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ قسم کا. اب سوال یہ کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ قسمیں بہت کھاتے ہیں، مرد حضرات بھی کھاتے ہیں، خواتین بھی کھاتے ہیں. بہت ساری قسمیں ایسی ہوتی ہیں جس کو توڑ بھی دیا جاتا ہے، اور ہم کو ذرا برابر بھی اس تعلق سے خیال نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتی کہ ہم جو قسم توڑ رہے ہیں شریعت کی جانب سے اس پر کیا چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم کو بتائی. قسم کا کفارہ کیا؟ اگر کوئی قسم توڑ دے اس کا کفارہ کیا ہے؟ جی دو کاموں ہیں، دو کام ہیں. پہلا کام ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنانا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا پھر ان کو کپڑا پہنانا، او تحریر رقبہ، یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا. ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک کام انسان کر سکتا ہے. مشٹ یہ سب سے پہلے ان تینوں میں سے کسی ایک کام کو دیکھے گا، ورنہ کیا اگر قسم توڑ رہے ہیں تو ایک تو یہ کہ کفارہ ہی نہیں دے رہے ہم اس کو، یا پھر اگر کفارہ بھی دے رہے ہیں تو کیا ہے بھائی چلو 3 دن کے روزے رکھ لیں گے، نہیں چلے گا. وہ روزے رکھنے کی باری بعد میں آئے گی. سب سے پہلے کیا ہوگا معاملہ؟ ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے. یا تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یا تو آپ 10 مسکینوں کو کپڑا فراہم کریں گے، یا پھر ایک غلام کو آزاد کریں گے. ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے تو یہی کام ہم کو کرنا ہے. اگر ان کی طاقت اور قوت نہیں ہے، غربت ہے، یا پھر ہمارے پاس وقتی طور پر پیسہ مال وغیرہ نہیں ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ صیام 3 ایام، 3 دن کے روزے ان کو رکھنا ہوگا. یہ قسم کا کفارہ. یہی کفارہ نظر کا کفارہ ہے. نظر ماننے کے بعد اگر حالات ایسے آ جائیں کہ ہم اس نظر کو پورا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہاں پر یہی کفارہ ہم کو ادا کرنا ہے. معزز سامعین کرام، یہاں پر نظر طاعہ کی 2 قسمیں اہل علم ذکر کرتے ہیں. نظر معصیت تو ہے، نظر معصیت جیسے نظر معصیت کے اندر میں نے بہت ساری مثالیں دی. کہیں پر پھول وغیرہ چڑھانے کی مثال، یا پھر کہیں پر جانور ذبح کرنے کی مثال، یا پھر گناہ کے کام. سگریٹ، اگر مجھے فلاں کام اگر مل گیا، کامیابی اگر مل گئی تو میں سگریٹ پی لوں گا یا پھر شراب پی لوں گا. اس قسم کی اگر کوئی نظر مان لیتا ہے تو پھر یہ گناہ کی نظر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ من نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی، کہ اگر کوئی آدمی یہ نظر مانے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے ساتھ گناہ کرے گا، تو وہ اپنی نظر کو پورا نہیں کرے گا. اس کو گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ بھی آدمی قسم کا کفارہ ادا کرے گا، توبہ کے ساتھ قسم کا کفارہ وہ پورا کرے گا. یہ گناہ کی نظر ہے جس کو پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں پر قسم کا کفارہ ہوگا. اب آئیے جو نظر طاعہ ہے اس کی جانب ہم آتے ہیں. اس کی 2 قسمیں اہل علم ذکر کرتے ہیں. پہلی قسم ہے نظر مطلق. نظر مطلق مطلب یہ کہ عام نظر. کبھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کوئی جذبہ جاگ اٹھتا ہے، کبھی کوئی تقریر سن لیے، کوئی حدیث سن لیے، کوئی آیت سن لیے، تو عمل کا جذبہ آتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جب مجبور کروں گا تو تبھی اس پر عمل کروں گا، ورنہ اگر اپنے آپ کو مجبور نہیں کیے تو کیا ہوگا معاملہ؟ بعد میں 1 دن عمل کروں گا، 2 دن عمل کروں گا، پھر اس کے بعد سستی آ جائے گی اور یہ کام مجھ سے چھوٹ جائے گا. اسی لیے مثال کے طور پر پیر اور جمعرات کا روزہ کیا انسان پر واجب ہے؟ لیکن اس کی فضیلت آئی یا نہیں آئی؟ اس کی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی کیا فضیلت؟ اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت میں جائے کہ جب میں عبادت میں ہوں، روزے سے ہوں. تو بہرحال یہ عبادت ہے لیکن یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے. اب کوئی ان احادیث کی فضیلتوں کو سن کر یہ سمجھے کہ میں بھی اب یہ روزے رکھوں گا اور مجھے اپنے آپ کو مجبور کرنا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں پیر اور جمعرات کے دن کے روزے رکھنا مجھ پر، میں نظر مانتا ہوں کہ مجھ پر ضروری ہے. کسی کام کے ساتھ نہیں جوڑائی کہ میرا کام اگر ہوگا تو میں یہ کروں گا، نہیں، بلکہ عمل کرنا اس کے لیے تھا اور اس نے یہ نیت کر لی. ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے نزل مطلق، آزاد نظر
کسی کام کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا جاتا. یہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر اس کو پورا نہیں کرتا تو کیا کرنا ہے؟ اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے. نظر کی ایک دوسری قسم ہے نظر طاعت کی، جس کو پورا کرنا ضروری ہے، وہ ہے نظر مقید یا پھر نظر مجازہ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی بدلے میں. عموماً ہمارے معاشرے میں یہی نظر پائی جاتی، ورنہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عبادتیں اپنے آپ پر لازم کر لیں؟ کون ہے وہ؟ کوئی نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ نظریں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ اگر ہمارا بچہ 10th میں کامیاب ہو گیا تو ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، یا پھر اگر کسی کی بیماری ختم ہو گئی تو ہم یہ کام کریں گے. ہمارا کام جب ہوگا تو اس کے ہونے پر، اس کنڈیشن پر ہم کیا کریں گے؟ فلا عبادت انجام دیں گے. اس کو کہا جاتا ہے نظر مقید. نظر مان رہے ہیں ہمارا کوئی کام مکمل ہونے پر ہم یہ عبادت کریں گے، یہ طاعت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انہو لا یأتی بخیر انما یستخرج به من البخیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نظریں ہیں، نظریں کوئی خیر کو لے کر نہیں آتی. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی یہ نظر مان لے کہ میں اگر میرا بچہ کامیاب ہو گیا تو میں ایک جانور کو ذبح کروں گا اللہ کے لیے، تو کیا یہ نظر ماننے کی وجہ سے آپ کا بچہ کامیاب ہوگا؟ نہیں. یہ نظر ماننا انسان کے لیے کوئی خیر کو لے کر نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یستخرج به من البخیل، بلکہ نظروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بخیل سے مال کو نکالتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نظر ماننے والا کون ہوتا ہے؟ بخیل ہوتا ہے. بعض روایتوں میں شحیح کے الفاظ آتے ہیں، یعنی کہ بخیلی میں بھی انتہائی درجے کی بخیلی اس کے اندر. اگر کوئی عبادتوں میں بخیل ہے، سنن نوافل میں بخیل ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین اس سے کیا کرتا ہے؟ سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اس سے نظر منواتے ہیں، اللہ رب العالمین سے وہ نظر مانتا ہے. یا پھر اگر کوئی مال اللہ کے راستے میں دینے میں بخیلی کرتا ہے تو وہ یہ نظر مانتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جانور ذبح کروں گا یا پھر صدقہ اور خیرات کروں گا. تو بہرحال اس حدیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ نظر یہ کسی خیر کو انسان کے پاس لے کر نہیں آتا، بلکہ یہ بخیل سے مال نکالنے کا ایک طریقہ ہے اور ایک ذریعہ ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ نظر ماننا کیسا ہے؟ اس تعلق سے اہل علم کے 3 باتیں ہم کو ملتی ہیں، 3 اقوال ہم کو ملتے ہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ نظر ماننا یہ حرام ہے، جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لا یأتی بخیر، نظر کوئی خیر لے کر نہیں آتا. اگر کوئی آدمی نظر مان رہا ہے تو گویا کہ اس کا تصور خیال کیا ہوگا؟ میرے نظر ماننے کی وجہ سے میرا کام ہوا. یا تو خیال یہ ہوگا، یا پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر شرط رکھی کہ اللہ اگر تو میرا یہ کام کرے گا تو میں تیری عبادت کروں گا. اور اللہ پر شرط رکھنا، اللہ پر کنڈیشن رکھنا عبادت کے لیے، یہ کسی بھی صورت میں مناسب عمل نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نظر رکھنے سے منع فرمایا، اور جو منع فرمایا ہے کا مطلب یہ ہے کہ حرام کے درجے میں ہے یہ، اسی لیے نظر ماننا یہ حرام ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ چونکہ نظر طاعہ کی 2 قسمیں، ایک مطلق نظر، آزاد نظر، کسی کام کے ساتھ اس کو جوڑا نہیں جاتا، اور دوسری نظر مقید، کام سے کنڈیشن رکھی جاتی ہے، ہمارا کام ہوگا تو ہم یہ روزہ رکھیں گے، ہمارا کام ہوگا تو ہم صدقہ کریں گے. تو دونوں میں فرق کیا اور کہا کہ یہ جو کنڈیشن والی جو نظر ہے یہ نہیں ماننا چاہیے، ورنہ عام نظر مانی جا سکتی ہے. اہل علم کا ایک طبقہ، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ دونوں نظریں ماننا یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ کے درجے میں، گویا کہ ناپسندیدہ. کیوں؟ کیونکہ انسان جب نظر ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے جو منع کیا ہے، نظر سے جو روکا ہے، اس کے اندر کسی قسم کو خاص نہیں کیا، بلکہ عام لفظ ذکر کیا. کہا کہ نظر سے روکا، نظر سے منع کیا، تو اس کے اندر نظر مطلق اور نظر مقید، کنڈیشن والی نظر دونوں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، دونوں آ جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی مان لے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر کوئی نظر کو مان لے تو اس کو پورا کرنا
ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان اپنے آپ کو حرج میں ڈال لیتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اتنی ہی طاقت، اتنا ہی مکلف اللہ رب العالمین نے بنایا جتنی طاقت اس کے پاس ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر ایسے کاموں کو لازم کر لیتا ہے جو اس کو کیا کرتے ہیں؟ حرج میں ڈال دیتے ہیں، مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ جب انسان مشقت میں آ جائے گا تو خشوع خضوع اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر انسان یہ روزہ رکھ لے، اپنے طور پر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لے، تو بڑی دل جمعی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ وہ روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر اس نے نظر مان لی تو جیسے ہی پیر آئے تو اس کے دل میں خیال ہوگا ارے بھائی کل پیر، اتوار آیا تو اتوار کے دن سے شروع ہو جائے، کل پیر ہے مجھ کو کل روزہ رکھنا ہے جی، وہ خشوع کی کیفیت نہیں ہوگی۔ وہ کبھی کبھی عبادت کو کیا سمجھے گا؟ بوجھ سمجھے گا، اور ایک ایسا مرحلہ آئے گا کہ وہ اس عبادت کو کر بھی نہیں سکتا۔ تو اپنے آپ کو حرج میں ڈالنا شریعت میں یہ ناپسندیدہ عمل، کیونکہ شریعت نے ہم کو مشقت کے موقع پر آسانیاں ہم کو فراہم کرتی ہیں۔ سفر میں ہیں، وہاں پر شریعت نے سہولت دی، قصر کا حکم دیا، دونوں نمازوں کو جمع کا حکم دیا۔ اگر کوئی ساکس، موزے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، سہولت وہاں پر دی گئی، کہا کہ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ مشقت میں یعنی کہ تکلیف میں ہیں، بیماری میں ہیں، تو وضو کے بجائے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مشقت میں شریعت ہم کو آسانیاں فراہم کرتی، لیکن انسان نظر کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو مشقت میں اتار لیتا ہے اور بعد میں وہ اس پر افسوس کرتا ہے۔ تو اسی لیے اہل علم نے یہ توجیہ ذکر کی اور کہا کہ نظر ماننا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نظر مانتا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو ذکر کر دوں، نظر مقید جو آپ کے سامنے بتایا گیا، کنڈیشن والی نظر، تو یہ اس وقت اس کو مکمل کرنا ضروری ہے جب اس کا کام پورا ہوا ہو، تو اس کا کام پورا ہوا ہو۔ تو جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے نظر مان لی کہ میرے بزنس میں اگر اس مہینے 5 لاکھ کا اگر مجھ کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں کیا کروں گا؟ اس میں سے 1000 روپے 2000 روپے صدقہ کر دوں گا۔ اس نے یہ نظر مان لی، شرط کیا رکھی؟ اس نے 5 لاکھ کا فائدہ، لیکن اس کو 2 لاکھ 3 لاکھ کا فائدہ ہوا، تو کیا اس کا عمل پورا ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو اس کو نظر بھی پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو نہ کفارہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، آدمی نظر مان لیتا ہے لیکن کس چیز کی نظر ہے اس کو قید نہیں کرتا، یعنی کہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے کچھ کروں گا، اللہ کے راستے میں کچھ کروں گا۔ اب مال دینا ہے، جانور ذبح کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، کسی کو اس نے خاص نہیں کیا، تو ایسا آدمی کیا کرے گا؟ ایسا آدمی وہ بھی کفارہ ادا کرے گا، اس کے اوپر بھی کوئی کام نہیں ہے نظر کا، کیونکہ اس نے کوئی خاص عمل ذکر نہیں کیا تھا، نظر نہیں مانی تھی کسی خاص کام کی، تو ایسا شخص بھی کفارہ، جو قسم کا کفارہ ہے، اس قسم کے کفارے کو ادا کرے گا۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، یہ نظر عبادت ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ تو یہاں تک ہمارے پاس عبادتوں کا مسئلہ تھا اور عبادتوں کا مسئلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اور یہ جو کتاب کے اندر بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ اس کے اندر اس کا جو موضوع، جو اس کا ٹاپک ہے، وہ 3 باتوں پر ہے اور 3 سوالات ہیں، اور وہ 3 سوالات کون سے ہیں؟ جی جی احسنت، ماشاء اللہ۔ خبر میں جو 3 سوالات کیے جاتے ہیں وہی 3 سوالات کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو اسی لیے ہم نے اب تک عبادتوں کا جو ذبح یا پھر نظر کا جو یہاں تک ہم پڑھے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم اللہ رب العالمین کو پہچاننے، اللہ کی معرفت کے لیے ہم یہ ساری تفصیلات پڑھیں کہ بتایا کہ رب کون ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارے ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ جی، جب ہم نے کسی کو رب مانا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت ہم کو اسی کی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد عبادت کس کو کہا جاتا ہے، عبادت کی قسمیں، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ من ربک کا یہ مطلب، اگر کوئی اس پر مضبوطی سے تھام لے،
اگر اس کو اچھے سے سمجھ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق وہ ادا کر دے، حقوق اللہ کو وہ ادا کرے، تو پھر یہ سوال اس کے لیے قبر میں آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے ما دینو کا، دین کے متعلق، دین سے متعلق، جی اب یہاں سے دوسرے سوال کے تعلق سے کتاب کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، کہا کہ دین اسلام یا پھر دین کس کو کہا جاتا ہے، دین اسلام کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ دین اسلام کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، اطاعت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنا، اور شرک کرنے والوں سے دوری اختیار کرنا، براءت کا اظہار کرنا۔ یہ تینوں باتیں، ایک تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا، اسلام کا یہی مطلب ہے۔ اسلام کس کو بولتے ہیں؟ حوالے کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ کیا مطلب سپرد کر دینا، حوالے کر دینا؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل چاہے گا کچھ اور، لیکن ہماری خواہشات کو ہم کیا کریں گے؟ قربان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ اس کو کہا جاتا ہے مسلم، یعنی کہ اپنے آپ کو حوالے کرنے والا۔ ہم تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا واقع میں ہم نے کیا اس لفظ کے تقاضے کو پورا کیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کیا؟ یہ قابل غور بات ہے، اس پر ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کرنا، یہ دین اسلام کا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دین اسلام، اس کے 3 مرتبے، 3 لیولز، دین کے 3 لیول۔ مشہور حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آ کر اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ تو سب سے پہلے سوال کیا تھا کس کے بارے میں؟ اسلام کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد سوال کیا تھا کس کے بارے میں؟ ایمان کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد سوال کیا تھا احسان کے بارے میں، اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں۔ یہ 3 کے بعد پھر قیامت کے تعلق سے سوالات ہوئے، بہرحال طویل حدیث ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبرائیل تھے جو تم کو کیا سکھانے کے لیے آئے تھے؟ تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ مطلب یہ کہ دین کے کتنے مرحلے ہیں، کتنے سٹیجز اور کتنے لیولز ہیں؟ 3، ایک اسلام، دوسرا ایمان اور تیسرا احسان۔ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے میں پہلے آپ کو بتا دیا تھا، ایک اور مرتبہ اس کو میں ذکر کر دوں گا۔ دیکھیے، اسلام کہا جاتا ہے ظاہری کام، ایسے اعمال جو کہ نظر آتے ہیں، ظاہری اعمال۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ گواہی دینا، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرنا دل سے یقین رکھتے ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ پہلا رکن، دونوں ملا کر ایک۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، تیسرا روزہ رکھنا، چوتھا زکوٰۃ دینا، 5واں حج کرنا۔ اب ان 5 کاموں کو دیکھیے، ظاہری کام ہے یا پھر ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے؟ ظاہری کام، ظاہری اعمال ہے، ظاہری عبادتیں ہیں۔ تو اسلام کہا جاتا ہے ظاہری عبادتوں کو، اور ایمان کہا جاتا ہے باطنی قلبی عبادتوں کو۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ ایمان نظر آتا ہے دل میں کسی کا؟ ایمان اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا نہیں، نظر نہیں آتا۔ اس کا تعلق جو ہم کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس میں شامل کیا گیا؟ ایمان اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایمان اور اسلام کے اندر فرق ہے۔ لیکن اگر کوئی کہیں پر بھی قرآن میں، حدیث میں صرف اسلام کا ذکر اگر کیا جائے، لفظ اسلام اگر آ جائے وہاں پر، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ای الاعمال خیر فی الاسلام، کہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے، تو یہاں پر ایمان اور اسلام دونوں وہاں پر آ جاتے ہیں، قلبی اعمال اور ظاہری اعمال۔ اگر کہیں پر کسی ایک کا لفظ ذکر کیا جائے،
اسلام کا لفظ ذکر کیا جائے گا تو پھر وہاں پر ایمان کا معنی بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، ظاہری عمل اور قلبی عمل۔ اگر ایمان کا لفظ آ جائے تو پھر وہاں پر بھی دونوں معنی آ جائیں گے، ظاہری عمل اور قلبی عمل۔ لیکن اگر دونوں جگہ الگ الگ ایک ہی جگہ پر دونوں کا استعمال ہو جائے تو پھر ہم وہاں پر کہیں گے کہ اسلام یہ ظاہری اعمال کے لیے اور ایمان یہ باطنی اعمال کے لیے، قلبی اعمال کے لیے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ آئے تھے دیہاتی، اور آ کر کہا کہ قالت الاعراب آمنا، چند دیہاتی آئے اور آ کر کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائے اور کہا کہ ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لے آئے بلکہ کیا لے آئے ہو، تم اسلام لے آئے۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلا کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد بندہ اسلام کے لیول پر ہوتا ہے، اسلام کے مرحلے میں آتا ہے، وہ ایمان کے درجے پر نہیں چلا جاتا۔ ایمان کا درجہ یہ اونچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے لیول میں ہم کو کیا کیا کرنا ہے، ہمارے ٹاسک کیا کیا بتائے گئے ہم کو؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اور اس کے بعد نماز۔ مطلب یہ کہ پہلے لیول کو کراس کرنے کے لیے نماز کا پابند ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم میں سے کوئی نمازوں کا پابند نہیں ہے تو وہ مومن ایمان کی کیٹیگری تک نہیں گیا، بلکہ وہ پہلے ہی درجے ہی میں ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی یہ فیصلہ کرے کہ ہم مسلم ہیں یا پھر مومن۔ جی ہم تو کہنے کو تو بہت کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، پکے مسلمان ہیں، پکے مومن ہیں، پختے مومن ہیں۔ نہیں، یہاں پر خود فیصلہ کرنے کی باری۔ جی جو ظاہری اعمال میں ہم کتنے ہیں؟ جی اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے پابندی کے ساتھ، نماز پڑھتا ہے پابندی سے، زکوٰۃ دیتا ہے پابندی کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھتا ہے بغیر کسی ناقے کے، اور حج کی استطاعت ہے تو اس نے اس فریضے کو بھی انجام دے دیا، مطلب یہ کہ یہ ظاہری اعمال پورے طور پر کرتا ہے جس کا حکم اس کو دیا گیا۔ اب اس کا ایمان اللہ رب العالمین پر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے کو جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن اس پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اس پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تقدیر کی مسئلے کو ہم لیں گے یہاں پر، جی تقدیر کی مثال لیں تو بات واضح ہوگی۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی فیصلہ ہو جائے، جی کوئی فیصلہ ہو جس کو ہم تکلیف سمجھتے ہیں، ہمارے لیے غم کا باعث ہے، ہمارے لیے غم کا باعث ہے، اگر کوئی اس کو قبول نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ رب العالمین سے شکایتیں کر رہا ہے، جی تو کیا وہ مومن کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ مطلب یہ کہ اسلام کے لیے ظاہری اعمال پر عمل کرنا ضروری ہے، ویسے ایمان کے لیے جو غیبیات پر ایمان لانا ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ جب یہ دونوں پر وہ عمل پیرا ہوگا تو اس کے بعد اونچے مقام تک، احسان کے درجے تک وہ پہنچے گا، جس کے اندر تمام فرائض کو انجام دینا ہے، تمام حرام چیزوں سے انسان کو بچنا ہے، مستحب کاموں کو کرنا ہے، مکروہ کاموں سے بچنا ہے۔ جب ان تمام کاموں کو وہ پورا کرے گا تو پھر سب سے اونچے مقام احسان تک وہ پہنچے گا۔ تو بہرحال اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی آپ کے سامنے۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے ہمارے پاس وہ ہے اسلام کا۔ اسلام کے کتنے ارکان بتائے گئے؟ 5 ارکان، اور سب سے پہلا رکن ہے گواہی دینا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے تبارک و تعالی برحق ہے عبادت کا، وہی تنہا سچا معبود وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد یہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ اس بات کا اگر وہ اقرار کرتا ہے، شہادت کے اندر 2 باتیں، شہادت کے اندر گواہی جو ہم بولتے ہیں اس کے اندر 2 باتیں، ایک دل سے یقین، دوسرا زبان سے اقرار۔ دل سے یقین نہیں ہے لیکن زبان سے بول رہے ہیں تو کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے، کیونکہ منافقین کیا کرتے تھے؟ دل میں یقین نہیں رکھتے تھے، اسلام سے اور مسلمانوں سے دشمنی تھی اور کفر کو وہ پسند کرتے تھے، لیکن زبان سے اپنے آپ کو کیا کرتے تھے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا،
سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ مومن نہیں بلکہ وہ منافق ہیں۔ تو دل سے یقین ضروری ہے اور زبان سے اقرار بھی ضروری۔ اگر اس کے الٹا کر لیجئے آپ، اگر کوئی دل سے یقین رکھتا ہے، مانتا ہے کہ یہ دین اسلام ہی سچا دین، اللہ رب العالمین ہی عبادتوں کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اس بات کو دل سے مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہا، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں، وہ بھی مسلمان نہیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اگر ایسا کرنا مسلمان ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب، جب ان کا انتقال، وہ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیوں کیے وہ ابو طالب، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مذہب ہے، یہ جو دین لے کر آئے ہیں، یہ سچا دین ہے، اور یہی وجہ کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے، دعوت دینے کے لیے کہا کہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ یا عم، کہا کہ اے میرے چچا جان، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے پاس اس کو دلیل کے طور پر پیش کروں گا۔ وہ کہنا چاہ رہے تھے لیکن آپس بازو میں جو ابو جہل اور دوسرے جو شیاطین بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ اپنے باپ دادا کے دین سے تم پھرنا چاہتے ہو؟ اپنی عزت کو انہوں نے سمجھا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ یہ نہیں کہنا کہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر مر گیا، حالانکہ دل میں ان کے یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ سچا دین۔ تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں جلیں گے، اور میری سفارش، اللہ رب العالمین مجھے ان کے بارے میں سفارش کا حق دیں گے، اور میری سفارش کی وجہ سے جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا، اور وہ ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ جہنم کا لباس، یا پھر جہنم کے جو جوتے جس کو کہا جاتا ہے، ویسا ان کو آگ کے لگام ان کے پیروں پر لگائے جائیں گی، جس کے ذریعے سے ان کا دماغ کھولے گا، اور یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب۔ تو کیا ابو طالب کو مسلمان کہیں گے ہم؟ نہیں۔ تو شہادت کے اندر دونوں معنی، ایک دل سے تصدیق کرنا، یقین کرنا، مکمل پکا یقین، ذرا برابر بھی شبہ نہیں، اور زبان سے اس کا اقرار، یہ شہادت کے معنی۔ ٹھیک ہے، اب کس بات کی گواہی دینا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بندہ اس کے معنی سمجھے گا، اس کے معنی معلوم کرے گا، تو تبھی اس کو دل میں یقین آئے گا، ورنہ کسی بھی غیر مسلم کو پکڑ لے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں جی لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں، زبان سے تو بول رہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا، کیا اس کو پورا کیا؟ نہیں۔ تو اس جملے کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے اندر دونوں باتیں، دو چیزیں۔ آپ ایک جگہ پر انکار کر رہے ہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، اور وہیں پر دوسرے لفظ میں آپ کو ثابت کرنا ہے الا اللہ، بیک وقت دونوں چیزیں ہونا ہے۔ انکار بھی کریں گے آپ جھوٹے معبودوں کا، معبودان باطلہ کا انکار کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سچے معبود کو آپ ثابت کریں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلی کلاس میں، اگلے درس میں آئیں گی انشاءاللہ، جس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کیا معنی ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اور اس کی کیا شرطیں ہیں۔ جب ہم اس کلمے کو اقرار کرتے ہیں، جب ہم نے اس کو قبول کیا، تو 7 شرطیں ہیں جس کا خیال رکھنا ہم کو ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلی کلاس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔